फ्लड اور ٹریڈ اکٹھے نہیں چل سکتے. پاکستان نے افغانستان پر حملہ نہیں کیا. ہماری پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے, افغان عوام کے خلاف نہیں. ہم کھلم کھلا اعلان کرنے کے بعد حملہ کرتے ہیں. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے گفتگو. کہتے ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے TTP سے مذاکرات کا جو فیصلہ کیا اس میں اس وقت کی حکومت کا عمل دخل تھا. حکومت اور ادارے مل کر ریاست بنتی ہے. جو فیصلہ ریاستی سطح پر ہوتا ہے اس پر ریاستی سطح پر فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہے. سرحد پار سے دہشت گردی کی معاونت سب سے بڑا مسئلہ ہے. دہشت گردی کے خلاف قابل تصدیق کارروائی تک افغانستان سے بات چیت نہیں ہوگی. پاکستان کے اندر دہشت گردوں سے کسی صورت مذاکرات نہیں ہوں گے. بیرون ممالک سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ریاست کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف مربوط جنگ لڑنے کے لیے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا. پاک افغان بارڈر پر سمگلنگ اور پولیٹیکل کرائم کا گٹھ جوڑ توڑنے کی ضرورت ہے. خود کش حملہ کرنے والے سب افغانی ہیں. انڈین آرمی چیف نے کہا آپریشن سندور تو ٹریلر تھا, فلم باقی ہے. اگر 7 جہاز گرنا, S-400 تباہ ہونا اور ایئر بیسز کی تباہی ٹریلر تھا تو فلم ہارر ہوگی. فیض حمید کا کورٹ مارشل ایک قانونی اور عدالتی عمل ہے. معاملے پر کیا سرائیوں سے گریز کیا جائے. جیسے ہی عمل درآمد ہوگا, کوئی فیصلہ آئے گا تو بتائیں گے. چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ ملٹری اسٹریٹجی, قومی سلامتی اور ملکی دفاع کے لیے کیا گیا. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا ہے عہدے کا بنیادی مقصد ملٹی ڈومین آپریشنز اور دفاعی وطن کے لیے اہم حکمت عملی ترتیب دینا ہے. یہ تاثر درست نہیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کی تخلیق سے نیوی اور فضائیہ کے اختیارات کم ہوں گے. ان کے انتظامی اختیارات کمان اور دیگر امور میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تینوں مسلح افواج کے مابین ہم آہنگی کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرے گا. حکومت نے کہا تو SIFC میں کردار ادا کیا, ورنہ ہمیں ایسا کوئی شوق نہیں. افغانستان کی جانب سے پاکستان پر فضائی حملے کا جھوٹا الزام. افغان انتظامیہ اپنی سرزمین پر دہشت گروہوں کے خلاف کارروائی میں ناکام. طالبان گروہوں کی آپس کی لڑائیوں کو پاکستان سے جوڑ کر غلط بیانی کی جانے لگی. ذبیح اللہ مجاہد کا خوست پر پاکستانی حملے کا دعویٰ غلط. پکتیکا میں طالبان اور جماعت الحرار میں شدید جھڑپیں ہوئیں. بھاری اسلحہ استعمال. کمانڈر سجنا محسود, خواڑ محسود اور نور اللہ سمیت دیگر کے مارے جانے کی اطلاعات. پشاور حملے کی حمایت کرنے والا کمانڈر عظیم لالا بھی ہلاک. TTP کے اندر گہری دراڑیں اور عدم اعتماد واضح ہونے لگا. افغان حکومت اور صحافیوں کا سوشل میڈیا پروپیگنڈا. افغان لابی اور بھارتی راز سے منسلک اکاؤنٹس نے پروپیگنڈے کو ہوا دی. پاکستان کے خلاف منظم غلط بیانی اور پروپیگنڈا مہم جاری. بھارتی ایجنٹس اور خوارج کا فال فلیگ آپریشن کا امکان. اسلام آباد دھماکے کی منصوبہ بندی کابل میں ہوئی. بروقت کارروائی نے بڑے نقصان سے بچا لیا. سیکیورٹی سخت ہونے کی وجہ سے دہشت گرد ہائی ویلیو ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس. کہا 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. تفتیش تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. کیس میں مزید انکشافات متوقع ہیں. ساجد اللہ اور شینا کامران خان اور محمد زالی کو 48 گھنٹے میں پکڑا گیا. ساجد اللہ نے 2015 میں تحریک طالبان افغانستان جوائن کی اور افغانستان میں ٹریننگ کیمپس میں عسکری تربیت حاصل کی. TTP سربراہ نور ولی محسود نے حملے کی پلاننگ کی. نور ولی محسود نے منصوبہ اپنے کمانڈر داداللہ کے ذریعے بنایا. خودکش بمبار عثمان شنواری بھی افغانستان کا رہائشی تھا. دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغانستان کا کردار واضح. ریاست پاکستان اب مزید سخت اور واضح حکمت عملی اختیار کرے گی. سیکیورٹی کی ناکامی میں غیر رجسٹرڈ افراد کا بڑا کردار ہے. کمیونٹیز کو محفوظ بنانے کے لیے رجسٹریشن ضروری ہے. دفاعی ٹیکنالوجی میں نیا سنگ میل. پاک بحریہ کا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ. جدید ہتھیار نظام سمندری اور زمینی اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. میزائل میں جدید ترین گائیڈڈ ٹیکنالوجی شامل ہے. کامیاب فلائٹ ٹیسٹ کا مشاہدہ نیول چیف, سائنسدانوں اور انجینئرز نے کیا. صدر, وزیر اعظم, فیلڈ مارشل, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور سروس چیف کی کامیاب تجربے مبارکباد. وزیر اعظم شہباز شریف آج سے 29 نومبر تک بحرین اور لندن کا دورہ کریں گے. بحرین میں اعلیٰ سطح ملاقاتیں. سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعاون ایجنڈے میں شامل. بحرین کے توانائی اور انفراسٹرکچر منصوبے میں پاکستان کے لیے نئی سرمایہ کاری متوقع. وزیر اعظم پاکستانی افرادی قوت کے لیے نئی سہولتوں پر بحرینی قیادت سے بات کریں گے. لندن میں عالمی مالیاتی اداروں سے عام ملاقاتوں کا شیڈول بھی فائنل. پاکستان کے لیے نئے مالیاتی سہولت اور معاشی سپورٹ پر پیش رفت کا امکان. جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا کی فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے الوداعی ملاقات. فیلڈ مارشل نے جنرل سائر شمشاد کی مثالی قیادت اور اسٹریٹجک ویژن کو سراہا. کہا ٹرائی سروسز, ہم آہنگی اور مشترکہ آپریشنل تیاری میں جنرل سائر کا کردار نمایاں رہا. قومی سلامتی کے اہداف کی تکمیل میں CJCSC کا کردار بھرپور طور پر سراہا گیا.
جنرل سار شمشاد مرزا نے آرمی چیف اور مسلح افواج کے تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ جنرل سار شمشاد مرزا کا پاک فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ، سربراہ پاک فضائیہ سے الوداعی ملاقات کی۔ پاک فضائیہ کے دستے نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جنرل سار شمشاد مرزا نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی الوداعی ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے جنرل سار شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ صدر اور وزیر اعظم سے ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کرنے پر زور۔ وزیر اعظم نے علاقائی مسائل پر ایران کے اصولی موقف کو سراہا۔ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ ایران کی یکجہتی پر اپنا اور ملک کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے دونوں ممالک کے پرامن اور خوشحال مستقبل کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں طے کیا گیا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قیادت میں ایک وفد جلد ایران کا دورہ کرے گا۔ ڈاکٹر علی لاریجانی نے حالیہ بارہ جنگ کے دوران ایران کی غیر متزلزل حمایت پر پاکستانی قوم اور قیادت کا شکریہ ادا کیا اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی وکالت میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریاض میں سعودی ہم منصب سے ملاقات، سیکیورٹی امور اور تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میانمار کے مسلمانوں کے لیگل سٹیٹس کے درینہ مسئلے کے حل پر بھی بات چیت۔ سعودی وزیر داخلہ کا ایشو کے حل پر پاکستانی ہم منصب سے اظہار تشکر۔ پاکستان اور سعودی عرب کے ورکنگ گروپ کی میٹنگ اگلے ماہ کروانے کا فیصلہ۔ ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، کسی کو تلخ لگتا ہے تو لگتا رہے۔ وفاق نے ہمیں 3000 ارب روپے سے زیادہ دینے ہیں، وہ دیں تاکہ صوبہ ترقی کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہماری کوئی بھی اننگز جارحانہ نہیں، ہم آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے تیسری مرتبہ بانی پی ٹی آئی پر اعتماد کیا۔ ادارے قابل احترام ہیں، عوام اور ملک کے نقصان کی پالیسیز پر پہلے بھی تنقید کی، آئندہ بھی کریں گے۔ ترقی کا سفر جاری رکھنے کے لیے وسائل میں کمی نہ کی جائے، وفاقی حکومت امتیازی سلوک نہ کرے۔ ترقی سب کا حق ہے، ہمیں برابر کا حق دیا جائے۔ وانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک کی تیاریاں مکمل ہیں، تحریک اثر اور اس کی طاقت سب کو واضح نظر آئے گی۔ پنجاب میں شفافیت اور کڑے احتساب کا آغاز، ہر وزارت، محکمہ اور سیکٹری جواب دیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجابی زبان کو تعلیم، ثقافت اور عوامی زندگی میں مرکزی مقام دلانے کے لیے تاریخی اقدامات کا حکم۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت خصوصی قرضے، جھنگ اور کمالیہ میں 20,000 ورکرز کو 3 مرلے کے پلاٹ دینے کا منصوبہ تیار۔ ریلوے ٹریک، سڑکوں اور نہروں کے کنارے شجرکاری کے اقدامات کی ہدایت۔ نوجوان ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے کے لیے ہر ماہ چیمپئن شپ ایونٹس کروانے کی ہدایت۔ اسکولز کے گراؤنڈ شام کو عوام کے لیے کھولنے کا حکم۔ پنجاب میں سیاحت کا نیا ڈیجیٹل دور شروع۔ میگنیفیسنٹ پنجاب ایپ تیار، پرائیویٹ یونیورسٹیز اور کالجز کے لیے لیپ ٹاپ کوٹا مقرر کرنے کی تجاویز طلب۔ طلباء کو گوگل اسکالرس کے ذریعے 50,000 کورسز کروائے جائیں گے۔ تعلیمی بورڈز کے چیئرمین، سیکرٹریز اور کنٹرولرز کی تعیناتی کا طریقہ کار منظور۔ 87ویں ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، صدر مملکت کو تاحیات استثنا نہیں لینا چاہیے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا عدلیہ سے متعلق 26ویں ترمیم اب بھی عدالت میں ہے اور نئی ترمیم لائی گئی۔ جے یو آئی آئینی عدالت کے حق میں تھی، 27ویں ترمیم سے نہ دستور میں بہتری آئے گی، نہ عوامی مفاد کا تقاضا پورا کرے گی۔ پیپلز پارٹی نے بھی جمہوریت کی نفی میں اپنا کردار ادا کیا، پیپلز پارٹی نے اپنی روایات کو برقرار نہیں رکھا۔ 87ویں ترمیم میں ایسی پیچیدگیاں ہیں، عدالت بھی انہیں سمجھ نہیں پا رہی۔ جبری طور پر پارٹی سے لوگوں کو توڑا گیا، جعلی تعداد پوری کی گئی، یہ سب پارلیمنٹ اور جمہوریت کے اقدار کے خلاف ہے۔ 28ویں ترمیم پر مولانا کا موقف لیں گے، ان کا سیاسی موقف ہے، اسے ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ بشیر وزیر اعظم رانا صلی اللہ کہتے ہیں 27ویں ترمیم کی کوئی ایک شک بتائیں جس سے عدالتیں غلام گئی ہوں۔ سمجھ سے بالاتر ہے کہ 27ویں ترمیم کو کیسے مسترد کیا جا سکتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں صرف یہ فرق آیا کہ 4 نئے لوگ پارلیمنٹ سے شامل کیے گئے۔ صدر پاکستان کو استثناء فروزی حالت کے پیش نظر دیا گیا۔ مئی تک بھی 28ویں ترمیم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے جس چیز پر اتفاق ہو جائے وہ پارلیمنٹ میں آ جائے۔ افسوس ہے ہری پور میں اپنی سیٹ کا دفاع نہیں کر سکے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو، کہا ایک بات واضح ہے کہ حلقے میں دھاندلی کی گئی، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، ملک میں جمہوریت چلنی چاہیے، دھرنے کا کوئی پلان نہیں، آج پشاور میں دعائیہ تقریب ہوگی۔ راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ پر جیل کے باہر تحریک انصاف کے کارکنان کا دھرنا، ٹریفک جام، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا، مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری اڈیالہ روڈ پر موجود، ٹریفک جام میں ایمبولینس بھی پھنس گئی۔
NA 185 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار دوست محمد کھوسہ کے دھاندلی کے الزامات۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا چیف الیکشن کمشنر معاملے کا نوٹس لیں اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائیں۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار نے دھاندلی کے سنجیدہ الزامات لگائے ہیں۔ بتایا جائے حکومتی اتحاد ہونے کے باوجود یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی۔ پی پی اور نون لیگ میں معاہدہ تھا کہ ان کا رنز ضمنی الیکشن لڑے گا اور دوسری جماعت حمایت کرے گی۔ NA 185 ڈیرہ غازی خان میں نون لیگ کی طرف سے معاہدے کی پاسداری نہیں کی گئی۔ اگر گھر میں زبردستی گھس کر چوری کی جائے تو اسے جیت نہیں کہا جا سکتا۔ سینیٹر ہمایوں کی ABN کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو کہتے ہیں جب مقابلہ ہی نہ کرنے دیا جائے تو نتائج کو عوامی مینڈیٹ کہنا غلط ہے۔ ٹرن آؤٹ پیٹرن سے دھاندلی کے واضح اشارے سامنے آتے ہیں۔ PCB کے ساتھ تنازع، علی ترین کا ملتان سلطانز چھوڑنے کا اعلان۔ اپنے بیان میں کہا اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کر سکتا، اس لیے الوداع کہنا بہتر ہے۔ میں اس ٹیم کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کھونا پسند کروں گا بجائے اس کے کہ میں گھٹنوں کے بل اسے چلاؤں۔ ملتان سلطانز کا حصہ ہونا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز رہا۔ یہ وہ چیز ہے جس پر میرے مرحوم چچا عالمگیر ترین فخر کرتے تھے۔ مالی نقصانات کے باوجود کبھی اس ٹیم کو چھوڑنے کا نہیں سوچا۔ جو بھی اب اس ٹیم کا کنٹرول سنبھالے گا میری سپورٹ اسے حاصل رہے گی کیونکہ یہ ٹیم مالک سے زیادہ شائقین اور جنوبی پنجاب کی ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز، لاہور قلندرز، کوئٹہ گلیڈیٹرز، پشاور زلمی پہلے ہی PSL سے اپنے معاہدوں کی تجدید کر چکی۔ ملتان سلطان کے معاہدے کی تجدید ابھی تک نہیں ہوئی۔